علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھارتی پولیس والے کی یہ لات جو نمازیوں پر پڑی، دراصل دنیا کے تمام مسلمانوں پر پڑی ہے۔ یہ بھارت کے ان مسلمانوں پر بھی ہے جو وہاں تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں ان لوگوں پر پڑی ہے جو بھارت کی ان حرکات کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب محسوس کریں کہ یہ لات ان کو بھی پڑی ہے۔ وہ جب تک اس کا سدباب نہیں کریں گے اس وقت یہ لات پڑتی رہے گی، کیونکہ لیاقت نہرو پیکٹ کے تحت پاکستان اس واقعے پر بھارت کے ساتھ احتجاج کر سکتا ہے اور تمام دنیا کو بتا سکتا ہے کہ بھارت میں مذہبی آزادی کا یہ حال ہے۔ پاکستان میں جو کچھ اس کے حوالے سے بے حسی ہے، خبر آئی، لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا، 2-4 گالیاں ہندوؤں کو دے دیں، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اور وہاں بھی رسمی کارروائی کر لی گئی کہ پولیس والے کو جو ہے معطل کر دیا گیا اور لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کر دیا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ بھارت میں بہت دنوں سے جاری ہے، کم از کم 3-4 سال سے تو یہ ایک تسلسل ہے۔ اور گڑگاؤں جو ہے وہاں پر تو لوگوں کو میدان میں نماز پڑھنے نہیں دی جاتی، چاہے وہ جمعے کی ہو یا عید کی، کیونکہ مسجدیں تنگ ہیں، میدان میں جانا ضروری ہوتا ہے اور اڑوس پڑوس کی سڑکوں پر بھی مجبوراً جا کے ان کو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اس سے قبل دہلی میں جو گڑگاؤں میں واقعات ہوئے، اس میں جب بھی مسلمان نماز پڑھتے، کوئی پارک میں جگہ تلاش کرتے تو وہاں پر جے شری رام کے نعرے لگائے جاتے اور کھلے مقامات پر جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی۔ یہ اسی طرح سے ایک اور واقعہ تھا کہ 17 جولائی 2023 کو مظفر نگر یو پی میں جمعہ کی نماز سڑک پر پڑھانے کی وجہ سے امام مسجد کو گرفتار کر لیا گیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ وہ سڑک پر نماز نہ پڑھیں۔ یعنی ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے اور مسجدیں تنگ ہیں۔ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ بابری مسجد کو شہید کر کے جو جگہ دی گئی ہے وہ کچھ چند ایکڑ کی، تو اس پر ابھی تک مسجد کی تعمیر شروع نہیں ہو سکی ہے، اور اگرچہ وہ ایودھیا سے 25 کلومیٹر دور ہے، تو کوئی بڑی مسجد تو بنا دیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ 2022 میں اسکول کے بچوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا اسکول کے اندر۔ سری نگر کی جامع مسجد میں جو ہے مسلسل کئی سال تک جو ہے جمعے کی نماز نہیں ہو سکی۔ تو رام مندر کی تعمیر کے بعد سے، خاص کر کے افتتاح کیا انہوں نے، جب سے اس کے سنگ بنیاد رکھا، اس کے بعد سے جو ہے مسلمانوں پر نماز کے راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ یہ رمضان بھی آ رہا ہے، تراویح بھی پڑھیں گے لوگ، اور جب راتوں کو تراویح پڑھیں گے تو ہندو جو ہے پھر وہ اپنے بھجن اور کیرتن اور گائیں گے، ہنومان چالیسا پڑھیں گے۔ یہ عجیب و غریب سلسلہ ہوتا ہے کہ جب مسلمان نماز پڑھنے لگتے ہیں تو یہ ہنومان چالیسا کا ورد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ قطع نظر ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد ہو کر کوئی کام کرنا ہوگا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے ایسے منافقین موجود ہیں، جن میں سے پہلے میں نے کچھ کا ذکر کیا ہے، کہ جو نام تو مسلمانوں جیسے ہیں لیکن جا کے جے شری رام کر رہے ہیں ایودھیا میں، ان کو بڑا سکون مل رہا ہے۔ تو وہ منافقت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اپنا نام اسلم اور حلیمہ سعدیہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ وہ اپنا نام ہندوؤں کے نام سے بدل لیں، کیونکہ ان کو اسی نام میں سکون ملتا ہے۔ جائیں مرتد ہو جائیں، امریکہ میں ہے، دیکھیں اسلام کو ترک کر دیں میر کی طرح، کہ میر کے دین و مذہب کو کیا پوچھتے ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا، دیر میں بیٹھا، کب کا ترک اسلام کیا۔ تمام مسلمانوں کے لیے ایک راہ ہدایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی دے دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ راستے میں نہ بیٹھیں،
ہم یہ غور نہیں کر رہے جو واقعہ پیش آیا ہے اس سڑک کے اوپر ٹریفک رواں دواں ہے اور وہ جگہ پاک ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں بھی کچھ ہمیں نہیں پتہ. تو وہاں کے مسلمان منتظمین کو مساجد کے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے اور لوگوں کی راہ کی جگہ ہے. بخاری کی حدیث نمبر 6229 ہے اور 165/4 اس کا ایک اور نمبر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچو. اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا کہ راستے کا حق کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا اور سلام کا جواب دینا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. تو ایک مرتبہ جہاد کے ایک سفر میں لوگوں نے کئی منزلیں تنگ کر دی اور راستے بند کر دیے. اس پر اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھیج کر لوگوں میں یہ اعلان کروایا کہ جس نے منزل تنگ کی یا راستہ بند کیا اس کا کوئی جہاد نہیں. ابو داؤد 58/3 اور حدیث نمبر 2629. تو حدیث مبارکہ کے الفاظ منزلیں تنگ کر دیں اور راستے بند کر دیے تو یہ واضح ہے کہ یہ گناہ ہے. عموماً پاکستان میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جلوس نکالے جاتے ہیں اور مذہبی جلوس نکالے جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے راستے بند کر دیے جاتے ہیں اور ان راستے کے بند ہونے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگوں کی ایمبولینسیں پھنس جاتی ہیں. کئی لوگ ان کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. جو فرض ہے وہ نماز، فرض نماز ہے، اس کی ادائیگی کیجیے، لوگوں کا خیال کیجیے. یہ چیزیں ہیں اور مسلمانوں کو اس حوالے سے اپنا موقف کمزور نہیں ہونا چاہیے. ان کا موقف بالکل مضبوط ہونا چاہیے کہ یہ سلسلہ نہ آئے. تو یہ لات جو ہے وہ اس چیز پر بھی پڑی ہے کہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کیا. اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ کمزوری ہم سب کی کمزوری ہے. ہندوستان کو، پاکستان کو اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کو یہ موقع کیوں مل رہا ہے، اسرائیل کو یہ موقع کیوں مل رہا ہے، ہماری کون سی کمزوریاں ہیں. اتنے سارے ممالک ہیں اسرائیل کے پڑوس میں، طاقتور معاشی طور پر طاقتور اسلامی ممالک، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کی اپنی نیتیں صاف نہیں ہیں. وہ اس راستے پر نہیں چلنا چاہتے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، بنایا ہے. ہمارا یہ ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.